اب یہ تخصیص ہو گئی. جو آج عیسائی مذہب ہے، جو عیسائیوں کا آج عقیدہ ہے، اس کا نہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے نہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے. تو پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی نقل کریں، یا ان کی کسی مجلس میں انہیں سیلیبریٹ کریں، یا ان کے کسی معاملے میں اسے مبارک دیں؟ العیاذ باللہ. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم نے یہ بات فرمائی کہ یہ بات میرے رب نے مجھے کہی. صحیح بخاری کے اندر 4974 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم نے سنی. قال آپ نے فرمایا قال اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے، آدم کی اولاد مجھے جھوٹا کہتی ہے. اعوذ باللہ من ذالک. ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو جھوٹا کہے. وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے حالانکہ اسی کے لائق نہیں کہ اپنے رب کو گالی دے. فَأَمَّا تُكَذِّبُهُ، مجھے جھوٹا کہنا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ مرنے بعد اٹھاؤں گا. یہ کہتا ہے نہیں اٹھاؤں گا، یہ کہتا ہے اللہ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقُولُوا لَهُ اتخذ اللہ ولدن، مجھے گالی یہ دیتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں اکیلا بھی ہوں اور بے نیاز بھی ہوں. لم الد ولم اولد، نہ مجھے کسی نے جنا ہے نہ میں نے کسی کو جنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْوًا أَحَدٌ، اور کوئی میری برابری نہیں کر سکتا. اب ایک انسان اللہ کو گالی دے. یہ جو کرسمس ہے نا، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو عرض کروں، آپ کسی میری بات کی تحقیق فرما لینا. پوری عیسائی دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کی کسی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہے ہی نہیں. یہ بھی گھڑا ہوا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں اس طرف میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ اتنے گنونے اور غلیظ ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اجازت ہی نہیں دیتا زبان کے وہ باتیں کی جائیں. بہرحال میری بات کی یہ تصدیق فرما لے، کسی عیسائی عالم دین سے پوچھ لیں کہ کوئی دلیل دے دے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے. جبکہ سورۃ مریم میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا جاؤ کھجور کے درخت کے نیچے اور وہاں سے کھجوریں حاصل کرو اور ٹھنڈا پانی. تو کھجوریں جو ہیں یہ آپ عرب میں چلے جائیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، اس کا موسم جولائی سے شروع ہوتا ہے. تو یہ سخت سردی میں کھجور کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت کھجور پکی ہوئی تھی. قرآن کریم سورۃ مریم اس بات کا اشارہ کرتی ہے. تو پہلی بات تو یہی جھوٹ ہے، اس کی بنیادی جھوٹ ہے. دوسری بات، کرسمس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے اپنے بیٹے کو جنا. اور یہ کلمات کتنے گندے اور غلیظ ہیں. ہمارے جتنا میڈیا ہے یہ اسپیشلی سرخی لگاتا ہے کہ ہم عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ ہیضہ ہوتا ہے کہ ان کے کولیگز بعض عیسائی ہوتے ہیں، ان سے تبادلہ کرتے ہیں، انہیں کیک پیش کرتے ہیں
کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، انہیں کارڈ دیتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں۔ اب سنیں سورت مریم، اس کی آخری آیات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اتنی بری بات کر رہے ہیں۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، سارے پہاڑ دھول بن کے اڑ جائیں۔ یہ اتنی گندی بات کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا، ہم کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں۔ تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ تم رب کو گالی نہ دینا۔ آج ہم میں اتنی غیرت ہے کہ ہماری ماں، بہن، باپ کسی کو گالی نکالے تو ہم اس پہ لڑ پڑتے ہیں، ہم کمزور بھی ہو تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پیارا دین مسلمانوں آپ کو دیا ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے کم از کم سوچ لیا کرو اس کا انجام کیا ہوگا۔ انہوں نے تو تصور بنا لیا، اور بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ان کے مذہب میں بھی یہ ہے۔ آج ہم ان غلط عقائد کی جو ہے نقل کر کے ان کا ساتھ دے کے، یاد رکھیں نبی کریم نے یہ بھی فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی مشابہت کرو گے قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں تو کرتا رہے۔ یہ کوئی رواداری نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے نزدیک، ایک اچھے انسان کے نزدیک اس کے ماں باپ کا سب سے زیادہ احترام ہوتا ہے، کیا جو غلیظ انسان ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو ہمارے سب کے ماں باپ قربان جائیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور حرمت پہ، تو پھر بھی ہمارے ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی قدر اس سے بھی بڑی ہے۔ تو جو رب کو گالی دے اس کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں؟ میرے بھائیو ضرور جو میں عرض کر رہا ہوں نا، میری تصدیق ضرور کرنا۔ یہ سورت مریم ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جبکہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولادیں پیدا کرتا رہے۔ ان کل من فی السماوات والارض، سن لو رحمان کون ہے؟ زمین و آسمان کا ہر مخلوق، ان کلو من فی السماوات، جو بھی آسمان پہ مخلوقات رہتی ہیں، والارض، جو زمین پہ رہتی ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے پیش ہوں گی۔ اس میں گناہگار، اچھا، نیک، کسی کی تمیز نہیں، الا آتی الرحمن عبدا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، جو ہم سے ہمارا دین چھین لیتا ہے، تو پھر اس عقیدے کا ساتھ دینا یہ کہیں بھی دانائی کی علامت نہیں ہے۔